باغ جنت کے ہیں بیرے، مدح خانے آل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان آل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان آل بیت، بے ادب گستاخ لوگوں کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت۔ عزیزان محترم، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستو اور بزرگوں، دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب سنگت دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، جدوں بھی کسی رب دی برگزیدہ پسندیدہ ہستی دی زندگی دا تذکرہ کیتا جائے تو دا مطلب ہوتا ہے کہ اس ہستی دی زندگی وچوں کچھ سیکھنا اور اس نو فالو کرنا اور اس دی پیروی کرن دی اور اس طریقے نہ اپنان دی کوشش کرنا جڑا انہاں دا طریقہ سی۔ اس وجہ تو اللہ قرآن جا بجا فرمایا ہے کہ میرے ہاں پیاریاں دا ذکر کرو، کیونکہ انہاں دا ذکر دلانوں متاثر کرتا ہے، مشعل راہ ہوتا ہے، لالٹین دی طرح ہوتا ہے، راستہ دکھاندا ہے، تعین کرتا ہے کہ راستہ سچا اور سیدھا کیڑا ہے۔ کیونکہ اے رمضان دے او ایام نے جنہاں وچ سیدہ زہرا پاک دا تذکرہ ہوندا ہے، تو آپ دی زندگی دا ہر پہلو خوبصورت ہے، جس پہلو تے بھی ذکر کرو، جس پہلو تے آپ گفتگو کرو وہی خوبصورت ہے، مگر ایک پہلو تے میں ہو گفتگو کر رہا سا پچھلی محفل تے، تو اس تو اگے ذکر جڑا ہے وہ ایتھے کرن دی کوشش کرنے ہاں، وہ دے جو بھی سمجھ آئے گی کہ اہل بیت حضور دی شہزادیاں، حضور دی بیویاں، حضور سرکار دے بیٹے بیٹیاں، سرکار دی ہر نسبت سنیاں واسطے قابل احترام، مسلمان ہوئے جڑا حضور دی ہر نسبت دا حیات احترام، سیدہ طیبہ طاہرہ میرے حضور دیو شہزادی نے جنہاں نو اللہ نے سارے جہان دیا، عورتاں دا اور تمام جنتی عورتاں دا سردار بنایا ہے، تمام عورتاں حضور ساری انسانیت دے مرداں دے سردار نے اور فاطمہ زہرا عورتاں دی سردار۔ اب اس مسئلے سب انہاں دی زندگی دا ایک پہلو میں تو اڈے اگے رکھن لگا،
بی بی پاک دی زندگی دا ایک پہلو جس وقت آپ دے وصال دا وقت آیا تو حضرت فاطمہ نے اللہ کے ایک دعا منگی ہے. ویسے علماء نے اس دے ذوف تے بھی کلام کیتا ہے مگر روایت موجود ہے کہ بی بی پاک نے ایک دعا منگی ہے کہ یا اللہ میرا فرشتیاں تو بھی پردہ ہے. بھائی جان مسئلہ سمجھنا فرشتیاں تو پردہ کی مطلب ہے فرشتیاں تو کیڑا پردہ بھئی اے تے مقام سیدہ زہرا ہے کہ انہوں دا فرشتیاں تو بھی پردہ ہے انہوں دا سورج تے چند تو بھی پردہ ہے. حضور بیمار علی سیدہ پاک سرانے بیٹھے نے دروازہ کھٹکیا ہے پوچھا گیا ہے دروازے تے کون ہے تے آواز آئی ہے میں دیہاتی ہوں پینڈو دہکان عرابی تو فرمایا کیویں آئے ہو اللہ اکبر فرمایا حضور نو ملنا چاہنا دسیا گیا اجے نہیں ملاقات ہو سکتی وہ دوجی باری آیا پھر ایمیں گل ہوئی ہے دعا بھی وہی آیا کہ مل نہیں سکتے تیجی باری آیا پھر یہی گل میرے نبی پاک نے اکھاں کھول کے فرمایا بیٹا فاطمہ پتہ جی کون ہے جڑا اجازت پہ منگدا عزیزان من بابا کون نے میرے نبی فرماتے نے فاطمہ اے اللہ دا فرشتہ ملک الموت انہیں آج تک کسے گھروں اجازت نہیں لی پر تیرے پردے دا حیا کر کے باہر کھلو کے اجازت منگدا پہ آئے خواجہ حسن رضا فرماتے نے بے اجازتی ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان عزیزان محترم میرے نبی فرمانے نے بیٹا فاطمہ ملک الموت جیڑا کسے دروازے تے نہیں رکدا تیرے دروازے تے کھلو کے اجازت تا منگیے ملک الموت تیرے پردے دا حیا رکھدا ہے. اصل گالی نکتہ آئی جو سمجھ چاہ جائے ایدہ مطلب ہویا فرشتے پاک ہوندے نے آل رسول دا احترام پاک کر دینے ایک کم پلیدہ دا ہے سنگیوں میرے عزیزو اے واحد گھرانا ہے جدے بوئے تے ملک الموت کھلوندہ ہے تاتے اسیانے افضل ہے کل جہان میں گھرانا حسین کا افضل ہے کل جہان میں مل کے پڑھئے افضل ہے کل جہان میں گھرانا افضل ہے کل جہان میں گھرانا
حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے، نانا حسین کا. ایویں نہیں یہ شیر بنیا ہوا ہے، پیچھے قرآن دی آیت ہے. پھر اللہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى العالمين. اس آیت کا مفہوم بڑھنا ہے افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا. امام عاشقاں پورے بطول سرو آزاد زبستان رسول. افضل ہے کل جہان میں. رمض سنیا جی ذرا. اقبال، علامہ اقبال نو جانتے ہو نا؟ اینا صرف یہی نہیں لکھیا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اور بھی بڑا کچھ لکھیا گیا. اقبال صاحب فرماندے نے رشتہ آئین حق زنجیر پا است، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ ہا برخاک او پاشید میں. آندنے اے سیدہ زہرا، توڑے والد گرامی جناب محمد الرسول اللہ دی شریعت میرے پیرانو جکڑیا ہویا. رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است. حضور دی پاک شریعت دا تے حکم دا میں نے بڑا حیات لحاظ ہے. یہ حضور نے فرمایا لا تتخذو قبری مسجدہ کہ قبران سجدے نہ کرے. آجے حضور دا فرمان نہ ہوندہ، شریعت دی میرے پیران وچ زنجیر نہ ہوندی تے میری عقیدت آندی ہے سیدہ زہرا میں تیری قبر دی مٹی نو اکھاں دا سرما بھی بناندا تے اس نو سجدہ ریز ہو جاتا. چونکہ قبران سجدہ جائز نہیں نا، اس واسطے نہیں کردہ. وہ جی اقبال اندن میرا دل کردہ ہے بی بی دارا میں تیری قبر نو سجدہ کر دے. عزیزان من، میرے دوستو، میرے عزیزو، پردہ لا زمین نیوی جدی ویکھینا پیران دی تلیو وہ ایک پاسے نیوی نظر کر کے جدی لگی فرشتیاں گلیو وہ ایک پاسے نیوی نظر کر کے جدی لگی فرشتیاں گلیو او دے نال دی ہووے گی کون سائے میں جیڑی آقا دی گود جو پلیو. میرے سنگیو، میرے عزیزو، میرے نبی پاک سرکار دی شہزادی اپنے گھر وچ کم پیاں کر دیاں ہونا. سورج نکلے ہاں یا 14ویں دا چن چڑھیا اللہ دا حکم ہوندا اے سورج اے چن اپنیاں نظرہ بند کر کے زہرا دے گھر تو گزرے آجے. میرے نبی دی دی پردے دارے. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا بولے تو فرما دینے جن کا آنچل
اس ردائے نزاہت پھیلا یہ مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پھیلا کہ یہ مصطفیٰ جانے میرے سنگیوں میرے عزیزوں سنو تو یاد فرماؤ بی بی پاک نے دعا منگی اللہ سونیا میرا فرشتیاں تو بھی پردہ ہے میری دعا تے خواہشیں جدو میری جان نکلن دی گھڑی آوے مالا کل موت نہ آوے اللہ سونیا اپنے قدرت اتھنال میری روح نو قبض فرما پاک دی دعا اللہ نے منظور فرمائی اور پھر آپ نے ابو بکر صدیق دی بیوی سن اسماء بنت امیس یہ ابو بکر پاک دی نکاح تو پہلے حضرت علی دے بھائی جعفر طیار دی بیوی سن جدوں جعفر طیار حبشہ دی طرف ہجرت کی تھی اے نال گئے سن حبشہ دا رسم و رواج ماحول اس ملک دا انہاں ویکھیا سی پھر جدوں مدینے تشریف لے آئے تو غزوہ خیبر دے موقع تے غزوہ موتا دے اتے انہاں دے شوہر شہید ہو گئے تے انہاں نے نکاح مولا علی نال کیتا مگر حضرت ابو بکر صدیق نال کیتا مگر ابو بکر صدیق دا تے حضرت علی دا گھر آمنے سامنے سی تو گھر وچ آن جان سی جدو بی بی پاک دے وصال دے ایام سن تے انہاں نے عرض کی تھی بی بی پاک دی خدمت بی بی پاک نے فرمایا کہ میں چاہنیاں کہ میرے وصال تو بعد من کوئی نہ ویکھے چار پائی تھے حالانکہ چار پائی تے کپڑا ہوندہ ہے اور آپ نے فرمایا میں چاہنیاں کپڑے وچ بھی من کوئی نہ ویکھے تو اس ویلے ابو بکر دی بیوی نے کہا کہ جدو میں جعفر طیار دے نکاح وچ ہجرت کر کے حبشہ گئی سا اتھے بی بی جی میں ویکھیا سی کہ جدو کوئی فوت ہوندی سی عورت تے وہ چار پائی تے چھت پاندے ہیں اس شیخ دا کھجور دیاں ٹینیاں آپ فرمایا میں نے اونج دی ایک چار پائی تے چھت پا کے وکھا وہ پھر مائی اراں کھجور دیاں ٹینیاں دا ایک اس طرح دا ماڈل تیار کیتا اتے چادر پائی وچ خالی جگہ سی بی بی پاک نے ویکھیا تو پسند فرمایا اور حکم دیتا کہ جدو میرا وصال ہوئے تے مینوں انج دی ہی چار پائی بنا کے او دے وچ رکھیا جائے تاکہ من کوئی ویکھے نہ اے وصیت کیتی حضرت اسماء تے حضرت علی نو وصیت کیتی کہ میرا جنازہ رات نو اٹھایا جے میری چار پائی کوئی نہ ویکھے اندھیرا رہے سراب نو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی عزیزان محترم میرے سنگیوں میرے سجنوں اے بی بی پاک دے پردے دی گل پیا کرنا شاءاللہ دیاں نو پردہ نصیب ہوئے آج کل دی عورت نو پردے دی ضرورت عورتاں پردہ لائی جاندی نے دین پردہ حکم دیندہ ہے عورت پردہ کرے عزیزان محترم بی بی پاک نے جس ویلے وصال فرمایا ہے چار پائی تے چھت ڈالیا گیا ہے مدینہ شریف پہلی واری پاک علی نے جنازہ رات نہ اٹھایا ہے اللہ پاک فرمایا ہے میرے نبی دی حدیث جایا ہے جدو حشر دا دن ہوئے گا 70,000 حوران دی جرمٹ ویزارہ پاک حشر دے میدان جو آن گیا آواز آئے گی نادہ منادر من وراء الحجاب
پردے دے پچھو آواز آوے گی، آواز دین والا آواز دے گا، حشر چون والے ہو اپنیاں نظرہ نیویاں کر لو، نبی دی دی زہرا پاک تشریف لے آ رہی ہیں۔ سگیو سیدہ دا حیا کرنا، نبی پاک دی آل دا احترام کرنا، یہ اللہ نو بھی پسند ہے، اللہ دے محبوب نو بھی پسند ہے۔ کہاں جانے مانا نہ ہونا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، خواب صاحب بیجو اللہ بیتا عزیزان من میرے سنگیو مل کے پڑھو گے تو مزہ زیادہ آئے گا۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا، او بندے واللہ دیو میرے نبی نے فرمایا، حضور دی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں احبو اہل بیتی بحبی، میرے نبی فرماتے ہیں میرے نڑ پیار کر دیو، اس وجہ تو میری آل نڑ پیار کرے آجے۔ احبو اہل بیتی بحبی، نبی سونا فرماتے ہیں میری وجہ تو میری آل نال محبت کرو۔ تو آل رسول نال محبت حضور کو پسند ہے، اللہ نے پسند ہے۔ جیڑا بندہ حضور فرماندے نے میری آل نال بغض رکھے، اس میری وجہ تو ہی رکھیا ہے، اور جس حضور نال بغض رکھیا وہ ٹھکانہ جہنم وچ رکھیا۔ ساتھی اور عزیزو، ایک کوئی گل شاعرانہ انداز وچ نہیں کر رہا، میرا اللہ فرماتا ہے کُلّا اسألکم علیہ اجرا مودت فی قربا۔ میرے پیارے سنگیو میرے عزیزو سنو تو یاد فرما لو، آپ تک بات پہنچ رہی ہے تو دل وچ بٹھا لینا، سنیاں نو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ عظمت آل نبی حضور فرماتے ہیں ادبوا اولادکم ثلاث خصال، ہر امتی اپنی اولاد نو ترے چیزاں سکھایا کرو۔ میرے نبی فرماتے ہیں سارے امتی اپنی اولاد نو ترے چیزاں سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ یہ سارے باپ اور ماما سن لین، انہاں واسطے ضروری ہے کہ اپنی اولاد نو قرآن پڑھنا سکھان۔ سارا ٹل بایو میتھ تے فزکس تے نہ لان، اپنی اولاد نو قرآن پڑھنا سکھان۔ دو فرمایا میرے حضور نے کہ اپنی اولاد نو میری محبت سکھاؤ۔ دو قرآن پڑھنا سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ۔ تیسری فرمایا میری اولاد دی محبت سکھاؤ، اولاد دی محبت سکھاؤ۔ پرانے دور وچ میں ویکھیا ہے جڑے پرانے بزرگ سن انہاں اپنے بچے چکے ہونے کدی تے ملاقات ہونی بزرگاں نال اسی ہونا تے انہاں فرمانا اپنی اولاد نو پرانیاں بابیاں جٹاں اے شاہ ریڈیا تے سلام کر۔ یقین کرو انہاں خود بھی کرنا اور اپنے بچیاں بھی کہنا اے شاعری نے سلام کر، اے سید نے سلام کر۔ تو وہ پرانے بزرگ یہ سنت تے عمل کر دے آئے، ہن بندے اپنے بچیاں نو یہ سکھا نہیں رہے، جبکہ حضور فرما گئے وہ اپنی اولاد نو قرآن پڑھنا بھی سکھاؤ، حضور دی محبت بھی سکھاؤ تے نبی پاک دی اولاد دی محبت بھی سکھاؤ۔ یہ سکھاؤ اصل چیز۔ عزیزان محترم جی میں قرآن سکھائی دے ایویں نبی پاک دی آل دا پیار سکھائی دے، کیونکہ نبی قرآن تے آل دو میں چیزاں چھوڑ کے گئے نے۔
حضرات دی وقار سیدہ زہرا پاک دی اج دی اس گفتگو چو سکی سکھیا ہے کہ ایک تے آل نال محبت کرو، دوسرا عورتاں سن لین بی بی کرما والی ہوئے جڑی زہرا پاک دی سنت عمل کر کے پردہ دار ہو جائے۔ جس عورت کو پردہ نصیب ہویا ہے اور جڑی بی بی پردہ دی عادی ہو گئی ہے، اس نے زہرا پاک دی سیرت نو اپنا لیا ہے، اس کو راہ اپنا لیا ہے جڑا زہرا پاک کا راہ سے۔ بھائی صاحب، جس معاشرے نے پردہ چھوڑا ہے بے حیائی پھیل گئی ہے، بے حیائی عام ہوئی ہے اس معاشرے میں جتوں پردہ ختم ہویا، تو اپنے گھراں وچ تانوں یہ دسنا چاہیے کہ بیبیاں پردہ کرن۔ جس عورت نے پردہ کیتا ہے اس نے بی بی زہرا پاک دے حکم نو من لیا۔ عزیزان محترم، جس دن میرے نبی مبالغ سے تشریف لے گئے، اللہ دا قرآن فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ سونیاں انہاں نو آکھو بھی اپنے بیٹے لے آؤ، تو بھی اپنے بیٹے لے آؤ، اپنی عورتاں لے آؤ، تسی بھی اپنی عورتاں لے آؤ، وہ اپنی جانا لے آؤ، تسی بھی اپنی جانا لے آؤ۔ میرے نبی پاک سرکار حسن حسین زہرا تے علی نو لے کے نکلے، اے او پاک گھرانہ ہے جنہاں نو 5 تن پاک آکھیا گیا ہے۔ کرنی کا صرف دسویں حضور اگے چل رہے ہیں، حسن حسین حضور نے چکیا ہے، میرے نبی قدم دھر دینے، میرے حضور دے قدماں دے زہرا پاک قدم رکھ دینے، زہرا دے قدماں اتے علی پاک قدم رکھ دینے، نہ زمین دے قدماں دا نشان ہوئے نہ آسمان قدماں دا نشان ہوئے، جتھے زہرا دے قدماں دا نشان ہوئے اتھے کسے اور دے پیر نہیں لگنے چاہیے۔ یا آنی آل رسول، آئی آل رسول دا پردہ، ایدے تے چلنی تے آل رسول نو مننائی، ایدے تے چلنی تے آل رسول نال محبت ہونیاں، پائیت جے پردے لے جان، شرما مک جان، آیاواں ختم ہو جان، تے پھر پیار کا دا، پھر آل نبی نال محبت کیڑی، آل نبی نال پیار دا تقاضا اے وے، جڑے کم سائیاں دسے نے، نالے بی بی چکی گیڑ دے آئے، نالے قرآن پڑھ دے آئے، نالے لوریاں دے دے آئے، نالے قرآن پڑھ دے آئے، نالے آٹا گن دے آئے، نالے قرآن پڑھ دے آئے، نالے روٹی پکان دے آئے، نالے قرآن پڑھ دے آئے، نالے بچیاں نو روٹی کھلان دے آئے، نالے قرآن پڑھ دے آئے، نالے لوری دین دے آئے تے قرآن پڑھ دے آئے، یہی وجہ ہے پتر نیرے تے چڑھ کے قرآن پڑھ دے آئے۔ میرے سنگیو درویشو آخری سبق پڑھا رہا ہوا عظمت آل نبی۔ سنگیو میسج یہ ہے آل رسول نال محبت کرو، حضور دی اہل بیت نال پیار کرو، میسج یہ ہے قرآن گھر وچ پڑھنا شروع کرو، اپنے گھراں وچ قرآن پڑھیا کرو، پیغام یہ ہے اپنے گھراں وچ قرآن دی تعلیم عام کرو، خواتین نو پردہ دسو کہ جنہ دا سی کلمہ پڑھیا ہے انہاں دے گھر وچ پردہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ دی ہاتھ سارے ایک بار مشریف ترائے